وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں 9 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، جیسے صحیح مسلم حدیث نمبر 1134 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آپ کو پتہ چلا کہ یہودی اور عیسائی بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنشَاءَ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم 9 کا روزہ رکھیں گے۔ اب اس حدیث میں بھی کے الفاظ نہیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ 9 کا بھی رکھیں گے۔ اور دوسری دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 1133 ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اخبرنی عن یوم عاشورہ، کہ مجھے عاشورہ کے روزے کے بارے میں بتائیں، کب رکھوں؟ فقال اذا رأیت ہلال المحرم فاعدد واسبح یوم التاسع صائما۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب محرم شروع ہو تو گنتی کر، جب 9 محرم ہو تب روزہ رکھ۔ قلت، وہ سوال کرنے والا، اب وہ سوال کر رہا تھا عاشورہ کے روزے کے بارے میں، اس نے کہا ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روزہ رکھتے تھے اور یہی آپ کا فتویٰ ہے؟ قال نعم، فرماتے ہیں جی ہاں، کیونکہ آپ نے فرما دیا تھا کہ آئندہ 9 کو رکھوں گا، تو اس لیے 9 کا رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، کوئی بھی معاملہ ہو تو وہ دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نفلی روزے ہیں، تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو صحیح مسلم حدیث نمبر 1134 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ یہودی اور عیسائی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنشَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال ہم انشاءاللہ 9 کا روزہ رکھیں گے۔ اب اس حدیث میں بھی کے الفاظ نہیں ہیں۔ میری یہ بڑے بڑے علماء سے بات ہوئی ہے اور وہ مانے ہیں اس بات کو کہ کسی بھی حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ آئندہ سال 9 کا بھی رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنشَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، اس میں کسی بھی کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ بھی ہے۔ آگے وہ پوچھنے والا، سوال کرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوفِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ آئندہ سال آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ دوسری حدیث اس کے ساتھ ملائیں، صحیح مسلم 1133 کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے پوچھا اخبرنی عن صوم عاشورہ، کہ مجھے عاشورہ کے روزے کے بارے میں بتائیں کہ کب رکھوں؟ فقال، آپ نے فرمایا اذا رأیت ہلال المحرم، کہ جب آپ محرم کا چاند دیکھیں، فعدد، تو گنتی شروع کر دیں، وَأَصْبِحْ یوم التاسع صائما، جس دن 9 محرم ہو اس دن آپ روزے میں ہوں۔ اب وہ بندہ کیا پوچھتا ہے جس نے سوال کیا؟ قلت ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے، آپ کا یہی فتویٰ ہے کہ 9 کو روزہ رکھنا ہے؟ قال نعم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی ہاں، کیونکہ آپ نے پہلے فرما دیا ہے نا کہ اگر میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، تو اس لیے یہ دونوں احادیث بالکل واضح اور صاف ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی شک والی بات نہیں ہے۔ تو میرا تو یہی موقف ہے اور یہی فتویٰ ہے کہ صرف ہم 9 محرم کا روزہ رکھیں گے، اور یہ 2 احادیث میرے پاس دلائل کے طور پہ بہت زبردست ہیں۔ تو باقی یہ نفلی روزے ہیں اور یہ فرضی بھی نہیں ہیں، بلکہ فرضی روزے جب فرض نہیں ہوئے تھے تب اس پہ بڑا زور دیا گیا تھا، عاشورہ کے روزوں پہ، اس کے بعد کوئی اتنا خاص نہیں تھا، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی رکھ لے نہ رکھے،
میرے پاس تو یہ دلائل ہیں جن کی وجہ سے میں نے یہ فتویٰ دیا، اگر کسی کے پاس کوئی اور دلائل ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔